ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب محمد متین خالد صاحب نے، جو معروف محقق ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کی کئی تصانیف ہیں۔ بہت شکریہ محمد متین خالد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ جی متین خالد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی تحقیقات دنیا کے سامنے ہیں اور آپ کی گہری نظر ہے، آپ اس وقت بھی ختم نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے جو تینوں دور ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ قادیانیت نوازی میں آگے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی جماعت، ملک کی اتنی بڑی جماعت قادیانیوں کو سپورٹ کرتی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیکولر حلقے میں ان کے جتنے بھی دوست ہیں، مثلا نجم سیٹھی ہے، یہ زاہد حامد صاحب ہیں، یہ ان کے جتنے بھی پہلے مشکل ہیں وہ سیکولر بہترین ہیں۔ جی آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے، جی بات سن کے حیران ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کا جو پہلا دور تھا، اس دور میں مجھے حامد میر صاحب نے مجھے بذات خود بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کابینہ اجلاس میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم آئین میں ایک امینڈمنٹ صرف کر دیں تو جناب پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ وہ ساری کابینہ ہگی بکی رہے گی کہ کیا کون سی امینڈمنٹ؟ کہنے لگے وہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اگر ہم وہ امینڈمنٹ واپس لے لیں، اس ترمیم کو ختم کر دیں، ہمارے سارے کر دیں۔ اس پہ صرف اونلی ون ایک آدمی راجہ ظفر الحق صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس پہ ریزائن دیتا ہوں اور میں پورا احتجاج کرتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے ساری کابینہ نے بھی کھڑی ہو گئی۔ میاں نواز شریف صاحب بہت شرمندے ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے جناب طارق جمیل صاحب کو اگلے دن بلا کے اور کابینہ کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی، ایسے ہوا ایسے۔ اب یہ پھر قادیانی لابی کے دیکھیں، اس سے پہلے وہ کہتے رہے میرا وہ بھائی ہے۔ جی علماء کرام، منیب الرحمان صاحب آن ریکارڈ ہے کہ یہ ہمارے یہ اپنا یہ ملتان کے جو وفات حنیف صاحب، قاری حنیف صاحب، یہ ان لوگوں کو کہا ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی پھانسی نہیں ہوگی، یہ وعدہ کیا علماء کرام سے۔ اور ان کی دیکھیں خباص دیکھیں کہ اس بچے کو اس دن پھانسی دی ہے جو 29 فروری تھا، تو اس تاکہ یہ ہر سال اس کی برسی نہ منا سکے۔ اب بھائی آئے، اب انہوں نے یہ اس میں سے ختم کیا۔ میں کہتا ہوں یہ امت کی خوش قسمتی ہے کہ پوری امت مسلمہ، آپ جیسے دوستوں نے، آپ جیسے بھائیوں نے، یہ پوری دنیا سے آپ لوگوں نے یہ پیغام پھیلایا ختم نبوت کا، پوری امت جاگ رہی ہے، جس کی بنا پہ یہ ان کو شکست ہوئی۔ یہ واپس اسباب یہی ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہیں یہ سیکولر لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں جنہوں نے کیا بات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی یہاں پہ کنونشن میں کل الحمرا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میاں صاحب اسلام آباد میں بھی بات کی، لاہور میں بھی بات کی، جس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے پارٹی کا صدر چنا۔ انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب بات سنیں، اپنے مشیروں سے جان چھڑاؤ، اپنے مشیر آپ کو دلیل کر دیں گے، یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آن ریکارڈ ہے، یہ پرسوں کا اور آج اخبار میں بھی آیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو وہ سیکولر لابی نے ایک گھیرا ہوا ہے، اور سیکولر لابی کو باہر سے پیمنٹ ملتی ہے کہ آپ نے پاکستان کے جتنے بھی آئین اور قوانین میں اسلامی رنگ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ختم کرتے جائیں۔ اچھا متین صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ میاں صاحب کو سیکولر لابی نے گھیرا ہوا ہے اور قادیانی جو اس کے ارد گرد ہیں، تو جب قادیانیت مسئلے کو، ختم نبوت کے مسئلے کو جب چھیڑا گیا ہے، پہلے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ہیں، اب بھی یہی کہا کہ بھائی ہیں، تو اب بھی جو ابھی حالی جو ترمیم ہوئی ہے ختم نبوت کے خلاف، تو اس ترمیم کے جو ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد آنے کے بعد نون لیگ کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف ختم نبوت کی جو جماعتیں ہیں وہ باہر کیوں نہیں نکلتی ہیں؟ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں غلام نبی صاحب، میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے بتاتا ہوں، یہ میری بات لکھ لیں، اگر یہ امینڈمنٹ واپس نہ لیتے تو کل جمعہ تھا، جمعے کی نماز کے بعد پورا پاکستان باہر نکلنا تھا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا جانی تھی۔ انہوں نے ان کی قسمت اچھی، انہوں نے ایک دن میں یہ آج پاس ہو گیا، واپس ہوگی وہ امینڈمنٹ، یہ دو اس کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے۔ پوری قوم نے جمعے کے بعد نکلنا تھا اور اس سے یہ مسئلہ سنبھالا نہیں جانا تھا۔ انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، ان کو کسی نے، ان کی قسمت اچھی ہے، انہوں نے یہ واپس لے لی۔
वरना आप देखते जुमे के बाद क्या होता। जी अच्छा, आप मतीन साहब, अच्छा आप ये कुछ बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो नवाज शरीफ का जो मौजूदा जो इसका हल्का है, जो नून लीग है, इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर शुबह है कि वो कादियानियत को फ़रोग दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये लोग ज़हनी तौर पे बेदीन आदमी है, ज़हनी तौर पे सेकुलर लोग हैं। अगर ये इस्लाम की बात करेंगे तो इनको अमेरिकन सफीर जो है कभी भी वजारत के लिए रिकमेंड नहीं करेगा। इनको कभी भी वो इनको प्रोटोकॉल जो उनका एक होता है कि भी इस आदमी को चुनना है, इनका एक जहन है। अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, ये समझते हैं कि ये जो इस्लाम की बात आदमी करता है ये रिजिड है, ये दकियानूस है, ये बुनियाद परस्त है, यहाँ पे लेबल लग जाएगा। तो ये लोग जो हैं ये सेकुलरिज्म को और इस्लाम दुश्मनी को एक समझते हैं कि इससे हम अमेरिका और यूरोपियन लॉबी और इनकी हम इन गुड बुक्स में आएंगे, इन गुड बुक्स में। ये इनका मसला है। और देखिए इनका एक आदमी को, किसी बंदे को आप उठा के देख लें, कभी किसी ने कोई इस्लाम पे कभी कोई बात नहीं की। अगर कभी इस्लाम पे बात किया तो वो क्या है, ईद पे मैसेज है, ईद मिलादुन नबी पे मैसेज है और इस पे। लेकिन ये लोग ज़हनी तौर पे इनका दौर नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये कौम जिंदा, इनकी रूह जिंदा है और सिर्फ ये कौम जिंदा है, वरना ये कब का ये कानून खत्म कर चुके होते। जी चलें, बहुत शुक्रिया मतीन खालिद साहब, आपने हमें वक्त दिया।